بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہ کریم کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ آج جس ٹاپک پہ ہمیں گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے وہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کو بار الہ ہر حال میں اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ سامعین، جتنے بھی میرے اس چینل کے ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ساتھ لائکس اور کومنٹس بھی کیجئے گا، اور یہ معلومات جو ہے اپنے دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیے گا۔ قرآن مجید میں ایک آیت مقدسہ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے یعنی ملائکہ درود بھیجتے ہیں آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم سرکار دو عالم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور درود بھیجتے ہیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی اپنے محبوب مکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھا کرو۔ اب ایک یہاں پہ رک کے اپنے سامعین سے بات کروں گا، درود و سلام کیوں قبول ہوتا ہے؟ مین آج اپنی یہ بات اپنے اس بھائی سے سیکھنی ہے، اور جتنے بھی میرے ماشاءاللہ فالورز ہیں انہوں نے بھی یہ بات آج سن کے اس کو آگے پہنچانا ہے کہ درود و سلام قبول ہر حالت میں کیوں ہوتا ہے۔ بہت ساری عبادات جو ہم کرتے ہیں، ہمیں یا تو جنت کی لالچ ہوتی ہے یا وہ ہم اپنے لیے کچھ رب سے مانگنے کے لیے وہ عبادات کرتے ہیں، لیکن سامعین کرام، یہ جو درود و سلام ہے یہ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حبیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلندی اور رب سے ہم التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے محبوب پر درود و سلام نازل فرما۔ رب ہمیں کہہ رہا ہے کہ پڑھو اپنے محبوب پر درود و سلام، اور ہم درود و سلام کے آغاز میں رب کو پھر فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی، اے میرے رب تو رحمت نازل فرما محمد وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ تو یہاں سے آپ مجھے اس سوال کا جواب بتائیں کہ ہمارے الفاظ کے آغاز میں لفظ اللہ استعمال کیا جاتا ہے، اپنی زبان پہ آپ جو پہلا الفاظ لاتے ہیں وہ لفظ اللہ ہے، یعنی اللہم صلی علی، اے اللہ تو رحمت نازل فرما۔ اب اگر آیت پہ چلے جائیں تو اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم درود پڑھو۔ جب رب نے ہمیں حکم دیا تو درود کے آغاز میں ہم نے پھر اسی درود پاک کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام اپنے محبوب کی ذات پر پڑھا کرو۔ یہ جو درود پاک میں نے پڑھا ہے یہ سن لیجئے ایک دفعہ پھر، اور اس کو زبانی بھی یاد کریں، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر اتنی رحمتیں نازل فرما، یعنی اتنے درود پاک بھیج جتنا تیرا علم ہے۔ اب ساری کائنات، زمین و آسمان، اب جو بات کرنے لگا ہوں اس کو بہت غور سے سنیے گا کہ ساری کائنات کے پانی یکجا ہو جائیں، وہ سیاہی بن جائیں، ساری کائنات کے درخت قلم بن جائیں، وہ اللہ کے علم کو تحریر کریں، پانی خشک ہو جائے گا، سمندروں کی سیاہی بن جائے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن میرے رب کا علم جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اب اس درود پاک میں جو خاص بات ہے وہ اللہ کے علم کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ جتنا تیرا علم ہے اتنا میرے محبوب پر درود و سلام کو نازل فرما۔ سامعین، یہ درود پاک پڑھیں، اپنی مغفرت کے لیے پڑھیں، اور مجھ
آسی گناہگار کو بھی درود پاک پڑھ کے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی آل اولاد کو بھی درود پاک سکھائیں، اور اپنے مرحومین اگر کسی کے والدین دار فنا کو چھوڑ گئے ہیں، رب سے بار بار یہ التجا کریں، عاجزانہ ریکویسٹ کریں کہ اے بار الہ درود نازل فرما محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اتنی تعداد میں جتنا تیرا علم ہے، پھر رب کا علم وہ رب ہی جانتا ہے، وہ بہت عالم الغیب ہے، اللہ علام الغیوب ہے، ستار العیوب ہے، وہ ضرور اپنے محبوب پر درود و سلام کو نازل فرماتا ہے۔ اس لیے میرے سامعین، میرے ویورز، یہ سنیے گا کہ خالق لم یزل اس بندے کے درود و سلام کو ضرور قبول فرماتا ہے جو بندہ محبوب پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ درود پڑھتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہر لمحہ عقیدت، محبت، شوق اور ذوق کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے، اور یہی درود و سلام جو ہے ہماری قبر میں بھی ہمارے لیے فیض و برکات کا باعث بنے، اور میدان محشر میں بھی اس درود پاک کی برکات سے خداوند متعال ہمیں لوائے حمد مصطفیٰ علیہ السلام کا جھنڈا اور سایہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔